بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، پروردگارہ نام لے کے بلانے کا تجھے کیا پتا مجھے کتنی محبت ہے میرے حبیب سے، ہے نا؟ یہ بھائی پاکستان میں تو نعت پڑھی جاتی ہے، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام، ربیع الاول نعتوں کا مہینہ ہے۔ اذان گرامی، پیغمبر کالی ابا اوڑے تو سنت ہے، ہم کالا لباس پہننے تو بدعت کیسے ہے؟ چلیے گا نا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین۔ اللہ نام نہیں لے رہا رسول خدا کا، یا محمد نہیں کہہ رہا، سارے نبیوں کو اللہ نے نام لے کے بلایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، ہمیں آیتیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، آپ اگر داد دے دیتے میں آگے بڑھ جاتا۔ اللہ کہہ رہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم وہ جو اللہ نے آپ کو اسماء سکھائے تھے، اسم کی جمع اسماء، نام سکھائے تھے، فرشتوں کو بتا دیں، تو کوئی تو ایسے اسماء تھے جب کچھ نہیں تھا وہ تھے، کوئی تو نام ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں وہ نام بتا دے جو میں نے آپ کو سکھائے، فرشتوں کو۔ توجہ، اللہ نے کیا کہا؟ قال یا آدم، جناب آدم کو بلایا نام سے، یا آدم۔ قال یا نوح انہ عمل غیر صالح، نوح بیٹے کی حمایت نہ کیجیے گا، یہ نیک نہیں ہے۔ پتہ چلا نبی کا بیٹا بھی نیک نہ ہو تو اللہ کہتے تھے لیس من اہلک۔ توجہ، جب بیٹا نیک نہ ہو تو اللہ نکال دے، تو بیٹھنے والوں کو ساتھ میں لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے ساتھ بیٹھنے والوں کو، ہماری مواریوں کو؟ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جیسا مرضی ہو، قاتل ہو، ڈکیت ہو، چور ہو، ہمیں سب قبول نہیں ہے، لوگ ساتھ تو دے دیجئے۔ 12 بجنے والے شاید اس لیے پریشان ہو گئے ہیں، چلیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ گروہ کا دفاع کر دے، اللہ تو حضرت نوح سے یا نوح انہ عمل غیر، یہ نیک نہیں ہے، نکال دیجئے۔ اذان گرامی توجہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ سارے انبیاء کو اللہ نام لے کے بلا رہا ہے۔ قال یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجئے، طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ توجہ، سارے نبی، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، میں نے سارے جو اولو العزم پیغمبر نے گنوا دیے، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا مجھے میری ماں کو خدا مان لو؟ یہ اللہ جناب عیسیٰ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے تو پتا میرا رسول ہے۔ توجہ، اللہ نے کہا عیسائیوں میں تمہیں پوچھوا دوں عیسیٰ سے، تم کہہ رہے ہو اللہ کا بیٹا ہے، وہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگارہ میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا، انہوں نے بتا دیا۔ توجہ، سارے بچے کی توجہ، اللہ نے خود عیسیٰ سے پوچھوا دیا، او عیسائیوں خدا ماننے سے پہلے پوچھ تو لو۔ تو سارے نبیوں کو اللہ نے نام لے کے بلایا، جب پیغمبر کی باری آئی کبھی نہیں کہا یا محمد، کبھی نہیں کہا یا محمد، کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، ہمیشہ القاب سے پکارا۔ وہ اللہ جو القاب سے پکارا کہہ رہا خبردار تم بھی جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے میرے رسول کو نہ بلانا۔ تو کچھ بلاتے تھے نا نام سے، منع کر دیا، خبردار جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے حبیب کو ویسے نہ بلانا۔ کیسے بلانا؟ یہ بھی قرآن جب نازل ہوا تب کہہ رہا ہے اللہ۔ توجہ، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کفار سے نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، یا ایھا الذین، اے ایمان والوں، بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نہ بلایا کر۔ جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ جب بلا کیسے بلاؤ؟ تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ، تو مولا علی نے کہا جیسے میں بلاتا ہوں، یا رسول اللہ۔ مولا کائنات کے لیے پوری زندگی نہیں کہا بھائی جان، نہیں ہے لوگ کہ آپ تو رسول خدا بار بار کہتے ہیں علی میرا بھائی ہے، تو کہ نہیں اگر میں ہی دنیا کو ادب نہیں سکھاؤں گا تو اور کون سکھائے گا؟ اور پھر کہا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے بات نہیں، بس اللہ کے رسول، کسی سے کوئی رشتہ نہیں، بس اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے ذات کی نفی کر دی، عہدہ باقی رکھا، وما محمد الا رسول، کوئی ذاتی حیثیت نہیں، بس رسول ہے۔ تو پھر اب مسلمانوں کو حق نہیں نہ رہا، کبھی رسول ہوتے تھے کبھی محمد ہوتے تھے،
یہی کہ تو مفتیوں نے کہا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر مذہبی سارے گناہ میں ہی دیکھتا ہوں بس میں. بھئی آپ لوگ ہاں ہوں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سنا یا نہیں سنا؟ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھئی ذاتی حیثیت میں نہیں خطا کرتے تھے، ذاتی حیثیت میں خطا کر لیتے تھے، رسول کی حیثیت سے نہیں. اللہ نے کیا کہا قرآن؟ وما محمد، محمد ہیں ہی نہیں الا رسول، بس رسول، کوئی ذاتی حیثیت نہیں، بس یہ رسول ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں، بس رسول. یہ عبداللہ کے بیٹے نہیں، رسول ہیں. آمنہ کے لال نہیں، بس رسول. ابو طالب کے بھتیجے نہیں، بس رسول. عبد المطلب کے پوتے نہیں، بس رسول. علی کے بھائی نہیں، بس رسول. فاطمہ کے بابا نہیں، بس رسول. حسنین کے نانا نہیں، بس رسول. ازواج کے شوہر نہیں، بس رسول. اب اگر کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، رسالت ولایت کے لیے بول رہی ہے. اگر کسی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائے تو باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت عصمت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. اگر نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا لیں تو یہ نانا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں زندگی کا. وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہے. کہ نہیں، کیونکہ بیٹے بچپنے میں انتقال کر کے جب ایک ہی بیٹی تھی ساری محبتیں اسی لیے کھڑے ہوتے تھے، اسی لیے بار بار کہتے تھے وہ جو میری بیٹی فاطمہ وہ ایسی، وہ میرے دل کا ٹکڑا، وہ میری روح ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری روحی الذی بین جنب ہے، میرے بازو دل کے اندر جو جان ہے اس کا نام فاطمہ. اب جو باپ کی محبت ہے، توجہ، منبر تبلیغ کی جگہ ہے، اولاد سے لاڈ پیار کی جگہ نہیں. تبلیغ عبادت ہے تو مانو نہ پیغمبر صحابہ کو عبادت سکھا رہا تھے. عزیزان گرامی، اللہ فرما وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں، بس رسول ہے. اب اگر کسی کو اپنی محفل سے اٹھا دے، صحیح بخاری میں دیکھ لینا، نام بھی لکھیے، نکل جاؤ میری بارگاہ سے. قوموا عنی، تم نے کاغذ قلم نہیں دیا، یہ نبیوں کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا. اب نہ کہنا ذاتی حیثیت میں ڈانٹا تھا، میرے جملے پہنچ گئے. کوئی نہ کہے ذاتی حیثیت تھی، تکلیف تھی، مرض الموت تھا، اس وقت ناراض سے تو کہہ دیا. نہیں، اللہ کہہ رہا وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں، بس رسول ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اب وہاں جا کے پڑھ لیجیے گا، بخاری میں لکھا قوموا عنی، ایک مرتبہ کہا ایتینی بالقلم والقرطاس، مجھے کاغذ قلم لا دو. اس نے کہتے ہیں ان ھذا الرجل لا یحجر، اس آدمی کو ہذیان ہو رہا ہے، مرض الموت میں کوئی بات نہ سنے. قوموا عنی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے. اگر یہی سمجھتے ہو کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا، نکل جاؤ. عزیزان گرامی، یہاں ذاتی حیثیت میں نہیں کہہ رہے، جس کو رسالت نے نکال دیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، میرے ساتھ رہیے گا. ہوا بتا رہی ہے کہ کوئی آ گیا ہے. عزیزان گرامی، یہ اب یہ آئیں والفجر والیال عشر، میں نے کہا تھا 3 قول ہیں، 10 راتیں، 3 قول، تینوں پیش کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں اپنی صرف بات کی ہے، سارے اقوال پیش کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں شب قدر ہے، ماہ رمضان کی آخری 10. کچھ کہتے ہیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں جن میں حج اور میقات جناب موسیٰ کی توجہ، اور کچھ کہتے ہیں محرم کی پہلی 10 راتیں. لوگ ہیں 3 قول ہیں، میں نے تینوں پیش کر دی. تمام مفسرین نے 14 قول نہیں لکھے، 3 قول تھے، تینوں پیش کر دی. اب آئیں عزیزان گرامی، دیکھتے ہیں کہ کون سی 10 راتیں ہیں کہ جن کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں میں کوئی قابل غور قسم نہیں ہے؟ قسمیں کھانے والا خالق خود دعوت دے رہا ہے. سوچو تو میں قسمیں کیا کھا رہا ہوں، ذرا گنیے، میں دوبارہ گنواتا ہوں. والفجر 1، لیال عشر 10، 10 اور 1. پھر اللہ کہتا ہے والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، تو ہوگا نا 14. کچھ لوگ ہیں باقی نہیں ہیں. 14 کی قسم کھائی ہے اللہ نے. تو اللہ کہتا ہے والفجر. آئیں پھر اہل بیت سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے 14؟ آپ نے فرمایا فجر ہے 12 امام.
ولیال عشر کون ہے؟ 10 راتیں کہ حسن مشتبہ سے حسن عسکری کا 10 امام ہیں. والشفاء والوتر 2 اور 1 کی قسم 2 ہیں علی و فاطمہ، 1 ہے پیمبر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بس پیمبر کے والشفاء والوتر، شفاء 2 علی و فاطمہ، وتر 1 فجر اسلام امام زمان. توجہ، جب امام کی فجر ہوگی سارے غروب کر جائیں گے. خدا کی قسم حدیث نبوی صحابہ کے مجمع میں پیغمبر نے فرمایا جب میرا 12واں لال آئے گا تو سارے کے سارے باطل غروب کر جائیں گے. کب؟ اے رسول خدا، یا رسول اللہ ہم پہچانیں گے کیسے؟ کہ حق سورج سے زیادہ روشن ہوتا، رات میں ستارے نظر آتے ہیں، جیسے ہی دن میں سورج نکلتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں. جب میرا 12واں آئے گا سارے باطل چھپ جائیں گے. والشفاء واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں اللہ نے 3 قومیں گنوائی ہیں، گھر جا کے دیکھ لیجئے. کتنی قومیں؟ قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون. اللہ نے 3 ظالموں کا ذکر کیا ہے. 14 کی قسم کھائی، 3 ظالموں کا ذکر کیا ہے. نہیں چلے گا آگے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ سمود کی قوم جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے، جسے کہا جاتا ہے سٹون ایجز، انگریزی میں کہتے ہیں سٹون، یعنی پہاڑی دور جہاں پہ لوگ گھر نہیں بناتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کے غاروں میں رہتے تھے. کہ جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے گھر بنا لیے تھے، سمجھتے تھے بڑے طاقتور ہیں، بس میں نے ایک چیخ چلائی سب کے کانوں کے پردے پھٹ گئے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَالْفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ میخوں والا فرعون جو سروں میں کیل ٹھکوا دیتا تھا. اوتاد وتد قیل کو میخ کو کہتے ہیں. کہتا تھا آرام آرام سے سر میں کیل ٹھوکنا، ایسا نہ ہو یہ مر جائے. لوگ دیکھیں فرعون جس طرح سزا دیتا ہے. اب پتہ چلا ظالموں کی پرانی عادت ہے روپ بٹھانے کی. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. ظالم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دہشت بیٹھ جائے، ایک روپ بیٹھ جائے، لیکن ظالم سب سے کمزور ہوتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتا ہے کہ اور آپ کا رب جو ہے وہ کمیگاہ میں بیٹھا ہے. شیر شکار سے پہلے نا جہاں بیٹھ جاتا ہے اسے کہتے ہیں مرصاد، عربی میں میم رے صاد الف دال مرصاد، اردو میں کمیگاہ. شکار کے لیے نا شیر بڑے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، سکون سے، ذرا سارے ہرن آرام میں آ جائیں، کیونکہ شیر اتنا دوڑ نہیں سکتا جتنے ہرن. دوڑنے کی عادت تھی ہرنوں بکریوں کی ہوتی ہے. بھائی مجمع چلتا رہے گا. ایک مرتبہ شیر آرام سکون سے بیٹھ جاتا ہے کہ ہرن آرام سے گھاس چرنے لگے پھر میں حملہ کروں گا. اس جگہ پہ جہاں شیر بیٹھتا ہے اسے کہتے ہیں مرصاد. اللہ فرما رہا ہے تم شیر کو دیکھ رہے، اللہ ظالموں کی مرصاد میں ہے. یہ ظالم یہ نہ سمجھے رب نہیں رہا، ایسا دبوچوں گا انہیں سانس بھی نہیں آئے گا. ظالم سمجھ کیا رہے ہیں؟ ظالم سمجھ کیا رہے ہیں کہ کیا خدا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں رسی دراز کرتا ہوں یہ علامت نہیں میں راضی ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی رضایت کی علامت. کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں صدام اب تک کیوں نہیں مر رہا؟ نہیں ہے لوگ، میں اس کی بات بتا رہا ہوں نا تو اس لیے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. شکریہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. میں آج سوچ رہا تھا پہلی مجلس سے مجھے پنکھا نہیں ملا، میں ختم کرنے والا تھا پنکھا نہ ملا. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. میں کمزور آدمی بغیر پنکھے کے گزارا نہیں ہے. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند اتنی ہی زور ایمانی سے اور زور قوت سے جتنی زور سے آقا محنت سے مجلس پڑھ رہے، بآواز بلند صلوات. اللہ مولانا نے دوست کرتی ہے پورا ذکر دیا آپ نے. توجہ فرما رہے ہیں ادھر ہیں. ان ربک لبالمرصاد فصب علیہم ربک صوت عذاب. صوت کہتے ہیں تازیانے کو. مجمع ہے ابھی تک میرے ساتھ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کا جو تازیانہ ہے نا
اردو میں ہم کہتے ہیں نا خدا کی لاٹھی بے آواز. کتنا انداز خدا کا پیارا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب کا جو تازیانہ ہے نا وہ ظالموں کے انتظار میں ہے. آپ کا رب جب چاہتا ہے ظالم کو تازیانہ. اب یہ اللہ کے عدل کا جو تازیانہ ہے نا کبھی چیخ کی شکل میں آتا ہے. توجہ, عاد و سمود کی عذاب الگ الگ. ایک جگہ پہ ریحن سرسرا, سرد ہوا چلی, وہ پہاڑوں میں رہتے تھے, جم کے مر گئے. توجہ, اور فرعون کی قوم پہ عذاب آیا, لہروں کے اندر ڈوب گئے, لہروں میں ڈوب گئے. پتہ نہیں ظالموں کو یہی شرط بتا دیا فرعون ڈوب کے مرا تھا اس لیے سیلاب دیکھنے نہیں جاتے. لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے, کوئی ظالم دیکھنے نہیں جاتا. ایسا نہ ہو میں بھی ان کو پتا ہوتا میں ہی فرعون ہوں, کہیں لہریں مجھے کھینچ کے اندر ہی نہ لے جائیں. جملے پہنچ رہے ہیں. میں نے نہیں بتایا کون سے ملک کی بات کر رہا ہوں, کون کون سے شہروں میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے. حکمران تو ہر جگہ ہیں, ہر حکمران کو پتا ہوتا ہے میں ہی فرعون ہوں. آپ پہچانے نہ پہچانے, حاکم کو خود پتا ہوتا. توجہ, اسی لیے کئی لوگ آئینہ بھی نہیں دیکھتے. انہیں پتا ہوتا جتنا مرضی میک اپ کروا لوں ہوں میں ہی فرعون. جی جو پہنچ رہا ہے, میں بڑے بہت سی باتیں کہہ گیا ہوں. ان چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بہت سی باتیں ہیں جو لوگ پہنچ جائیں گے. عزیزان گرامی جو نہیں بھی پہنچے گے ان کو سلام نہیں کر سکتا اور کچھ نہیں کہہ سکتا. عظمتیں قرآن کریم, اللہ کے ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی. خدا کی قسم آج تک مفسرین دم بخود ہیں کہ اللہ کہے کس خوبصورت اور اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی آیات میں اتنے بڑے بڑے پیغام. پھر اللہ کہتا ہے فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. اللہ کئی لوگوں کو پیسے دے کے آزماتا ہے. پیسہ دے دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ آج کل مجھے بڑا خوش ہے, ربِ اکرمن. کچھ لوگ پہنچ گئے. پھر اللہ کہتا ہے اگلی آیت میں, یہ آیت نمبر 15-16 پڑھیے گا گھر جا کے, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. اور انسان کو اللہ کئی مرتبہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میری توہین کر دی. اللہ کہتا ہے نہ میں دولت دیتا ہوں کہ راضی ہوں, نہ چھینتا ہوں کہ ناراض ہوں. اب پتہ چلا پیسہ آنا رضایت کی علامت نہیں. پیسہ جس کے پاس آ جائے وہ غنی ہو جاتا ہے. ہر غنی سے اللہ راضی نہیں ہے. سارے غنی خدیجہ نہیں ہوتے. خدارہ چلیے میں مجمع کی توجہ, سارے ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کئی لوگوں کو پیسہ آ جائے سمجھتے ہیں اللہ راضی ہے, چلا جائے تو ناراض. اللہ فرماتا ہے میں دولت دیتا ہوں تو امتحان کے لیے, چھینتا ہوں تو امتحان کے لیے. پیسے والی جناب خدیجہ اکیلی نہیں تھی مکے میں, پیسے والے بہت تھے. سب کا پیسہ تکاثر والا تھا. خدیجہ کی دولت کوثر والی تھی. ہیلو جی, جو بچے جوان جو بزرگ پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا بھائی دولت ہوتی ہے, دولت کے علاوہ ہوتا ہے عہدہ, منصب, کرسی, پوزیشن. کتنے لفظ بول دیے, اشارہ دے دیا کریں پہنچ گیا میں آگے بڑھ جاؤں. لیکن دولت ہوتی ہے, کئی دولت آنے پہ بالکل بفر جاتے ہیں. کئی دولت توجہ, کئی عہدہ ملنے پہ, کئی شہرت ملنے پہ. مولا علی فرماتے ہیں یہ دولت, یہ منصب, یہ شہرت توجہ انسان کو بدلتی نہیں ہے, اس کا باطن ظاہر کر دیتی ہے. قدر گرامی مکے میں سردار بہت تھے, ہر قبیلے کا سردار تھا. ابھی لوگ میرے نام بھی نہیں لیے, لوگ پریشان ہو گئے. ہر قبیلے کا سردار, لیکن اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا, بس ایک سردار پسند آیا, ابو طالب. سب کی سرداری تکاثر والی تھی, ابو طالب کی کوثر والی. چلیں توجہ, یہ کوثر والی سرداری. عزیزان گرامی مفکر بڑے بڑے تھے, میرا نام بھی نہیں لیے. سوچ فکر, آپ میں مفکر کہہ رہا ہوں, آپ عیار کہہ لیں, سازشی کہہ لیں. یہ سیاسی پارٹیاں بغیر سازش کے چل سکتی ہے؟ بھئی ہر پارٹی میں ہوتے ہیں نا کچھ سوچنے والے, نہیں اس کو ڈھانا ہے, اس کو مارنا ہے, پیسہ خورد بورد کرنے کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایسے ہی ہو جاتا.
میں خدا رہا پاکستان میں سن رہا ہوں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیمرے پہ میں ہوں، آپ نہیں ہیں۔ بھئی مجمع کی توجہ تو ہر جگہ پہ، ہر پارٹی میں، ہر فکر میں، ہر نہضت میں، ہر تحریک میں کچھ سوچ فکر والے ہوتے۔ مکے میں بڑے بڑے مفکر تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان، ایک آدھا نام آگے پیچھے ہوتے تو معلوم ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے سوچنے والے، پیغمبر کے خلاف سازشیں کرنے والے۔ نام کا جگہ کا دار الندوہ، سوچ اور فکر والوں کے بیٹھنے کی جگہ، کہتے تھے مفکروں کی دار الندوہ۔ کراچی کی زبان میں ترجمہ کر دوں، سازشوں کا اڈا۔ اسلام کے خلاف سارے منصوبے وہی بنتے تھے۔ دو تین نام میں نے لے دیے، باقی آپ خود سوچ لیجیے وہاں کون کون بیٹھتا تھا۔ اب محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سازش بنائی کہ آئندہ پتھر مارنے کے لیے بچے بھیج دو۔ بچوں کو کون روکے گا؟ ابو طالب بچوں سے تھوڑا لڑیں گے، انہیں نہیں پتا تھا گھر میں ایک بچہ بھی ہے۔ تو سارے کے سارے مفکر وہاں بیٹھتے تھے مکے کے۔ اللہ نے مکے کو دیکھا، ایک ہی مفکر پسند آیا، نام تھا علی۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ پیغمبر کی سوچ اور فکر کو سمجھنے کے لیے مولا علی کی ضرورت۔ سارا مجمع نہیں بول رہا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے مسجد میں مدینے میں ایک فقیر آیا، کہا کہ یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے، کھانے کو نہیں ہے، کب تک مانگتا رہو؟ میں نے کہا اختہ لسانہ، جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ دو صحابہ نے پکڑا، گھسیٹنا شروع کیا، چھری نکالی، کہا نکال باہر زبان۔ رسول خدا نے کہا یا علی جالی چھڑوائیے اسے۔ آپ آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا رسول خدا نے کہا زبان کاٹ دو۔ مولا علی نے پیسے دی، کہا جاؤ۔ دونوں واپس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے کہا زبان کاٹ دو، علی پیسے دے کے آ گئے، ہم سے بھی چھڑوا دیا، اب عملی سے لڑ نہیں سکتے تھے، پیسے دے کے جانے دیا اسے۔ آپ نے کہا یا علی انہیں سمجھائیے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے کہا اقطع لسانہ، لسان اقطع یعنی کاٹ دو۔ کہا میں وہ سوال کر رہا تھا، سوال کو پورا کرو۔ پیغمبر کی فکر کو سمجھنے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ کسی کی فکر اتنی بلند نہیں تھی، پیغمبر بولے تو صرف علی سمجھیں۔ توجہ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، مولا اسی لیے کہتے تھے میں تنہا رہ گیا۔ پیغمبر جب بات کرنا چاہتے تھے میں ہوتا تھا، میں بات کروں تو کس سے کروں؟ ایک بہت بڑا مفکر کہتا ہے کہ جب انسان پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہاں اکیلا ہی ہوتا ہے، اور اگر معرفت کا پہاڑ دیکھنا ہو تو بلندی پہ علی اکیلے ہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ ایک فلسفی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ینحدر عن السیل ولا یرقى الیہ، نہج البلاغہ، مولا فرماتے ہیں کوئی پرندہ اڑ کے میری بلندی تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی سیلاب اتنا بلند نہیں جاتا کہ میری چوٹی تک پہنچ جائے۔ کہ سیلاب آئے گا ینحدر عن السیل، پانی بہ کے مجھ سے نیچے ہی جائے گا۔ یہ جو کرتا ہے میرا کوئی پہن ہی نہیں سکتا، نہیں پہنچا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں جو کرتا میں نے پہن رکھا ہے یہ کوئی پہن، جانے کی رامی اردو میں بھی مثال دی جاتی ہے، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹا بھائی پہن لے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کرتا خود ہی بول کے بتاتا ہے میں اس کا نہیں ہوں۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ مولا فرما رہے میرا کرتا کوئی پہن ہی نہیں سکتا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، جناب یوسف کی پھوپھی، جناب یعقوب کی بہن، جناب اسحاق کی بیٹی، جناب ابراہیم کی پوتی بار بار آتی کہتی یعقوب بیٹوں کو بلاؤ، 12 بیٹے تھے، ایک مرتبہ کرتا نکالتی کہ یہ ہمارے دادا ابراہیم کا کرتا، بابا نے کہا تھا صرف نبی کو پورا آتا ہے، یہودا پہن کے دکھا، یہودا نے پہنا پورا نہیں آیا، لاوی تو پہن پورا نہیں ہے، سارے بیٹوں کو پہنا، کہا اب بلاؤ یوسف کو، جناب یوسف نے پہنا کرتا پورا آ گیا۔ توجہ، ایک مرتبہ بڑے بھائیوں نے کہا بابا اتنا بڑا کرتا ہم سب جوان، یوسف بچہ، اسے پورا کیسے آیا؟ تو پھوپھی نے کہا یہ نبوت کا کرتا ہے، معصوم کو پورا آتا ہے۔ مولا فرما رہے میرا کرتا کسی کو پورا ہی نہیں آ سکتا۔ اب سمجھ میں آئی ہے؟ ان محلی منہا محل القطب من الرحا، خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی میں قطب کا ہوتا ہے۔ قطب وہ جو مرکز میں کیل ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں عربی میں قطب، قاف تو بے، اردو میں تو بہت استعمال ہو رہا ہے آج کل، غوث، قطب، ابدال، قلندر، میں نے سنا، آپ نے تو پڑھائی نہیں کی۔ بھائی یہ سندھ ہے،
اولیاء کی سرزمین ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ بڑے بڑے اولیاء ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو یہ غوث کو قطب، توجہ، قطب کہتے ہیں مرکزی کیل کو. چکی چل ہی نہیں سکتی جب تک وہ کیل نہ ہو. کیل نکال دیں، چکی کے 2 پارٹ، سلیں ہوتی ہیں پتھر کی، چلانے لگے کہ گر جائے گی. مولا فرماتے ہیں چکی بغیر کیل کے نہیں چلتی، اسے کہتے ہیں قطب. کا خلافت بغیر علی کے نہیں چلتی. سمجھو فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی میں قطب کا ہے، میرے بغیر خلافت چل ہی نہیں سکتی. یعنی گرامی تمام خلفاء کہتے تھے ہمیں وہ دن نہ دکھا پروردگار جب ہم رہ جائیں علی نہ ہو. جب پوچھا دوسرے خلیفہ سے کیوں آپ ایسا کہتے ہیں، کہ یہ مشکل فیصلوں کے اندر کون میری مدد کرے گا، میں کوئی مشکل فیصلہ کر ہی نہیں پاتا جب تک علی نہ ہوں. اس کا مطلب ہے وہ بھی مشکل کشا مانتے تھے. چلیے گا تھوڑی سی دیر چلیے گا، بس میں زحمت کو تمام کروں. الفجر، یہ ساری آیات پھر اللہ کہتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. بڑی عجیب و غریب آیات ہے، میں اگر چاہتا تو پڑھتا رہتا پوری رات، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. تأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. تم لوگ دوسروں کی میراث ایسے کھا جاتے ہو جیسے تمہاری. تو کوئی لوگ ہوں گے نا جو میراث کھا گئے ہوں گے کسی کی. چلیے گا. وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اور تم پیسے سے بہت زیادہ، مال و دولت سے بہت محبت کرتے ہو. اللہ فرما رہا ہے تو کوئی ایسے مسلمان رہے ہوں گے جو میراث کھا. کوئی تو ہوں گے جنہیں دولت سے عجیب و غریب محبت ہو گئی ہوگی. دولت مل جائے چاہے ایمان چلا جائے. میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو کلی طور پہ بات کر رہا ہوں. پہنچ رہے ہیں لوگ، میں تھوڑی سی زحمت دوں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یاد رکھو تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے. تو کوئی تو ہوں گے نا کسی یتیم مرد یا کسی بیوی کی توہین کی ہوگی. لوگ پہنچ رہے ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون طعام المسکین. تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. اللہ کہہ رہا ہے لیکن کیا ہوگا، تم سمجھ رہے ہو یہ زندگی ملی رہے گی، قیامت کے دن تمہیں آ کے پچھتانا پڑے گا. تو کوئی تو ہوں گے جو روز قیامت جا کے پچھتائیں گے، جنہوں نے یتیموں کا مال کھا لیا ہوگا، میراث کھا گئے ہوں گے، کسی کی پرواہ نہیں کی ہوگی. اللہ فرما رہا ہے پچھتانا پڑے گا، ایک ایک سے حساب ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات پیش کی دیتا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف. میں نے ختم کر دیا لیکن 2 جملے فضائل کے اور سن لیجیے. اللہ فرما رہا ہے پلٹا. میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے. کوئی کہہ سکتا نہیں فرشتہ کہہ رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ روز عاشور کسی فرشتے نے کہا ہوگا مولا حسین سے، پلٹا اپنے رب کی طرف. فرشتہ کہہ سکتا نا اپنے رب کی طرف؟ نہیں، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے. دلیل کیا؟ آیات کے اندر خود جواب. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہاں اگلی آیت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں شاید فرشتہ ہو. پلٹا اپنے رب کی طرف جو آپ سے راضی، آپ اس سے راضی. اگلی آیت بتا رہی ہے کہ نہیں، فرشتہ نہیں بول رہا بلکہ خود اللہ کلام کر رہا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا. اب فرشتہ کہہ سکتا ہے میرے بندوں میں آ جا، اس کا مطلب ہے خالق خود کہہ رہا ہے. فادخلی فی عبادی، عباد جمع عبد کی، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کا مطلب ہے پیغمبر جیسے کچھ انتظار میں ہیں حسین کے. نہیں میں پہنچا پا رہا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا. فرشتے کی مجال نہیں کہ میری جنت. اللہ خود کہہ رہا حسین جنت میں آ جائیے. ساری دنیا جنت کی مشتاق، جنت حسین کی مشتاق.